Assalamu alaikum and welcome to our special Eid episode with Ramzan with Dr. Shagufta Feroz. And हमारा रमज़ान hopefully बहुत holistic गुजरा होगा according to everything that we've learned. हमें सहरी, इफ्तारी, fitness सब goals को hopefully maintain किया होगा plus spirituality. तो अब आया है हमारी celebration का दिन, ईद का दिन. और आप ट्रेडिशनली हम ईद पे सेलिब्रेशन ही ऐसे करते हैं कि हम पूरा दिन माशाल्लाह खाना खाते हैं एंड वी लव इट. और फिर पेट खराब होता है, शाम तक जो है ना सबका पेट खराब हो जाता है. फिर शाम के बाद लेकिन खाने पे रात का भी ब्रेकफास्ट होता है, फिर घरों में फेरे होते हैं, फिर लंच होता है, फिर डिनर होता है. उसके बाद बेड से उठना 2 दिन के लिए बड़ा मुश्किल होता है. तो इसको हम कैसे थोड़ा सा बेहतर वे हैंडल कर सकते हैं, फिर रूटीन में कैसे जा सकते हैं? आपने जो अभी आप जो बोल रही थी ना, तो मैं हिसाब लगा रही थी कि ईद के दिन हम पिछले 15 दिनों का खाना खा लेते हैं. यकीनन यही है. हमें दुख होता है कि हमने 1 महीना फाका किया है. 1 महीने का फाका जो है हमने ईद के दिन पूरा करना है. वाकई ईद का दिन जो है वो अल्लाह की तरफ से खुशी मनाने का दिन. अल्लाह की तरफ से कुरान में इसका जिक्र है ना कि तुम इस दिन अब सेलिब्रेट करो कि तुमने अल्लाह की खातिर रोज़े रखे हैं. तो सेलिब्रेट क्या हम सिर्फ खाना खा के करेंगे? ऐसे नहीं हो सकता. मुझे तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल मुझे वो थैंक्स गिविंग जो एक वजह बेशक उसकी कुछ और है, लेकिन उसको मैं किसी और तरीके से कहती हूँ कि यौम तशक्कुर या थैंक यू का डे नहीं बना सकते हम ईद को. कि हमने अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हमने रोज़े रखे, तो हम उसको इसलिए सेलिब्रेट करें कि हम आज यहाँ तक इस डेट तक ज़िंदा रहे, इस दिन तक ज़िंदा रहे. तो खाना जो है ना, जिस तरह हम खाना पीना शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है ईद और उसके बाद 3 से 4 दिन और लगते हैं, हम रोज़े को अनडू कर देते हैं. जो कुछ हमने रोज़े में हासिल किया होता है वो अगले हम मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ ज़ायल कर देते हैं. अगर कोई जिस्मानी फ़ायदे हुए वो ज़ाया होते हैं, अगर कोई इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल कुछ भी हुआ वो 1 हफ्ते में बैलेंस हो जाता है. क्योंकि आप अपने ऑर्गन्स को ओवरलोड करते हैं ना. यस. आपके ऑर्गन्स रिलैक्स होके, फ़र्ज़ करें रोज़ों से पहले हमारे, फ़र्ज़ करें कि मिसाल दे रही हूँ, हमारे ऑर्गन्स की स्पीड जो थी 50 थी, फ़र्ज़ कीजिए 50 पे चल रहे थे सारे ऑर्गन्स, ठीक है. आपने डिटॉक्स किया, मेटाबॉलिज्म बढ़ाया, उनको रेस्ट दिया, ऑटोफेगी हुई, ऑर्गन्स जो है वो हेल्दी हुए, रीबूट हुई बॉडी, और अब वो 70 पे चलने लग गए. फ़र्ज़ करें सारे ऑर्गन्स जो थे अब अच्छी स्पीड या अच्छी परफॉर्मेंस देने लग गए हैं. ईद के दिन आपने क्या किया कि आपने उन्हीं ऑर्गन्स को ओवरलोड किया. यस. वही ऑर्गन्स है ना जिन्होंने आपको दोबारा खाना हजम करना है. तो वो 50 पे नहीं जाएगा जो पहले रोजे पे था, वो शायद 40 पे चला जाएगा. हैं? तो और क्या, रिट्रैक्ट हो जाएगी, पीछे तो जाएंगे. रिट्रैक्ट होगा ना. अच्छा. इसीलिए तो लोग जो आते हैं और आके मुझे कहते हैं कि जी 10 साल से रोजे नहीं रखे डॉक्टर साहब, क्योंकि फिर आइंदा रोजे रखने की सकत नहीं रहती. जब मैं उन्हें इस रोज़े के प्लान पे जो मैंने डिस्कस किया, जब मैं उनको डालती हूँ, तो कई मरीज़ गवाह हैं इस बात के कि वो ये कहते हैं कि बड़े सालों बाद रोज़े रखने शुरू किए. ठीक है. तो अगर ईद रोज़ा आप गलत रखें और फिर आप ईद के दिन से सत्यानाश मार दें अपना, तो बॉडी को जो नुकसान होगा ना, वो शायद लॉन्जिविटी या ज़िंदगी बढ़ने के बजाय शायद दिन ज़िंदगी के कम हो जाएंगे. तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपने खानी है सेवियां, आप ज़रूर खाएं ना. बस ईद के साथ बहुत ज़रूरी है, नाजिल हुई है बिल्कुल. सवैयां हमारी ना हो तो मेरी भी ईद बहुत मुश्किल से गुजरी. ठीक है, कोई बात नहीं. वो जो शीर खुरमा होता है ना जिसमें सब, बिल्कुल खाएं. वो हमारे ट्रेडिशंस में ना, हमारे जीन्स में. आप ये करें ना कि आप ज़ाहिर घर में एक कल्चर होता है ना, नमाज पढ़ने गए हुए सारे जब आएंगे तो नाश्ता शुरू सेवियों से करें ना जी. खा लें जितनी भी सेवियां खा ली हैं वो खा लें, और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट जो आपने करना है वो करें. अच्छा, ऐसे तो शुरू तो पहले दिन करें ना. हाँ ठीक है. अब उसके बाद, और अगर ब्रेकफास्ट ना करे बस वही ब्रेकफास्ट हो, ऐसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऐसे कहाँ होगा, फिर आप सारा दिन डबल खा जाएंगे. तो नहीं, अगर 3 प्लेट खानी हो शेर खुरमे की उसके बाद अगर आपने रोजे सही रखे हैं ना जी, नहीं खाई जाएगी. नहीं खाई जाएगी. माय गॉड. लेकिन पोटेंशियल देखिए आप, मेरे में पोटेंशियल बहुत है. आप मुझे चैलेंज करेंगे, मैं 4 प्लेट खा लूंगी. आप नहीं खाएंगी. अच्छा, आप नहीं खाएंगी, मैं आपको बता रही हूँ. वैसे क्योंकि आपका जो क्वांटिटी कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन में है, और वो ऑटोनॉमिक है, यानी इनवॉलंटरी है. वो जैसे अंदर से बॉडी बैलेंस होती है ना, क्वांटिटी ऊपर से कंट्रोल होती है.
برین میں لگا ہوا ہے. اللہ نے کچھ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے, انوالنٹری ہے, یعنی وہ ہماری مرضی سے نہیں کنٹرول کرتا, وہ خود چلتا ہے. جب آپ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں نا, جب آپ سرکیڈین ردم کو فالو کرتے ہیں, سن رائز سن سیٹ, تو وہ جو کوانٹٹی کنٹرول سینٹر ہے وہ آٹو پہ فکس ہو جاتا ہے. اتنی پیاری بات ہے نا, یہ اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ نے کس قدر خوبصورت ہمیں نظام دیے ہوئے. تو آپ نے 1 مہینے میں اپنا کوانٹٹی کنٹرول سینٹر ریگولیٹ کیا, تھوڑی سی محنت کر کے, تھوڑا سا سیکوینس بنا کے, پراپر انٹرولز دے کے, ٹھیک ہے. اب آپ کو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ افراتفری مچے 4 پیالے سویاں کھانے کی, ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہے بھی کوئی بات نہیں, آپ دن سٹارٹ کریں سیویوں کے ساتھ, کھا لیں آپ جتنی بھی کھانی ہے, اور ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے ناشتہ ضرور کرنا ہے. اگر آپ نے ناشتہ مس کیا نا, جتنے گھروں میں آپ جائیں گی ساروں کے گھروں سے آپ کھا کے آئیں گی. یہ تو ہوتا ہے. اچھا, اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا. آپ نے ناشتہ نہیں کیا, میں سویاں کھا کے, وہ میرا ناشتہ ہوتا ہے, اور پھر میں ناشتے کے مطلب وہ سویاں کھا کے پھر گھروں میں جو پھرتے ہیں تو پھر بندہ ہر جگہ کچھ کھاتا ہے. تو اگر ہم نے ناشتہ کیا ہو صحیح گھر پہ تو ہم ہر جگہ فضول کھانا نہیں کھائیں گے. آپ کھائیں گے لیکن کم کھائیں گے, 1-2 چمچ لیں گے نا. آپ بولز اور وہ ڈونگے بھر کے نہیں کھائیں گے نا. پھر آپ تھوڑا سا چکھیں گے اور اس کو کانشیس ایفرٹ کے ساتھ کنٹرول کریں گے آپ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ آپ نے ناشتہ بھی کیا ہے, سیویاں بھی کی ہیں, آپ لوگوں کے گھروں میں سے چائے شائے بھی پیتے ہوئے آ رہے ہیں, تو اب آپ لنچ کو تھوڑا سا دھیان رکھیں. ہمارا کلچر ہے کہ جو لنچ ہے وہ نانی دادی کوئی پلاؤ پکتے ہیں, جی, کیا ہمارا کلچر ہے نا, یا بریانی پکتی ہے, کچھ اس قسم کا ہوتا ہے. جی, اس میں پھر آپ یہ کریں, اب وہ آپ نے اس کا انجوائے بھی کرنا ہے, کوانٹٹی کم رکھیں. آپ کھائیں وہی سب کچھ, لیکن بس 4-6 چمچ سے اوپر نہ کھائیں, کیونکہ آپ اوور ڈو کرتے آ رہے ہیں اپنے سسٹم کو صبح سے. ٹھیک ہے نا, تو کوانٹٹی کنٹرول رکھیں. اور بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ لنچ میں سو کے دن گزار دیتے ہیں. یہی ہے, یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ, پتہ نہیں ہے, ہمارے گھر تو نہیں ہوتا, لیکن کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ, صرف غلط کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ مطلب گھروں میں لوگ سو جاتے ہیں عید کے دن. اگر آپ صحیح کھائیں گے تو آپ ایکٹیو ہوں گے, اور آپ ریئلی وہ دن اللہ کا شکر کر کے اور انجوائے کرنے میں گزاریں گے, جو ہونا چاہیے نا. تو کھانے کی کوانٹٹی کم رکھیں دوپہر کو, اگر آپ کو کہیں فیملی لنچ پہ جانا ہے, اور وہی میٹھا پہلے اور نمکین بعد میں, اور اس کے بعد رات کا کھانا بھی منیمل کوانٹٹی پہ کھائیں سب کچھ. اگر پاسبل ہو تو عید کے دن پروٹین زیادہ لے لیں. یہ تو بڑا آسان فارمولا ہے. فش لے لیں, پرانز لے لیں, کباب لے لیں, کباب شباب لے لیں. تھوڑا سا کاربز کو اوائڈ کریں, تو زیادہ اوور ڈو نہیں کریں گے, اور یعنی اوور ایٹنگ نہیں ہوگی آپ کی, تو وہ دن آپ کا مینج ہو سکتا ہے. اور آپ یہ جو ہمارا ایک سنڈروم, I don't know how to control it, لیکن یہ جب جیسے نہیں قیدی چھٹتے ہیں, یہ عید پہ جنرلی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ سب کہتے ہیں یار ایک مہینہ نہیں کچھ کھایا, تو آج تو بس کھانا ہی کھانا ہے. تو اس کو ہم کنٹرول جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کھانے کی پیسنگ سے کریں گے. وہی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سویاں اگر لینی ہے تو اس کے بعد بریکفاسٹ ضرور لینا ہے. دس از سم تھنگ آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ ناؤ آئی ول ٹرائی اٹ, اور میں آپ کو بتاؤں گی ہاؤ اٹ وینٹ, کہ اگر بیکاز دس از سم تھنگ جس کی وجہ سے شاید میں پھر پورے دن کھاتی رہتی ہوں اور پھر طبیعت خراب ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کوانٹٹیز مینیج کریں, اور دوسرا آپ کہہ رہی ہیں کہ پروٹینز پہ فوکس کریں, اوے فرام کاربس. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ روزوں کے بعد اپنی صحت کو مینٹین کیسے کریں, بیکاز ہم لوگ ایک روٹین میں آئے ہوتے ہیں روزوں میں, پھر عید میں بالکل پھٹ جاتے ہیں, اور پھر دوبارہ سے اس کو کیسے ہیلتھی موڈ میں لے کے آئیں. انسانی جسم ہے نا, وہ اللہ نے 2 ہی کھانوں کے لیے بنایا ہوا ہے. اگر آپ غور کریں تو 2 کھانے سے دنیا کے کتنے سارے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں نا. جو بیچارے بھوکے ہیں ان کو بھی کھانا مل جائے گا اگر ہم ایک کھانا اپنا مس کر دیں. سو ٹرو. یہ سائنس نے پروو کیا ہے, کورٹیسول لیولز چیک کر کے صبح اور شام کو. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے نا, کہ جو لوگ ناشتہ کرتے ہیں اور رات کا کھانا کھاتے ہیں ان کے انسولین لیولز بڑے اچھے ریگولیٹ ہوتے ہیں. اور بہت ساری بیماریوں کے پیچھے اب ہائی انسولین یا انسولین ریزسٹنس کی وجہ کہی جاتی ہے نا. تو جب روزے ختم ہوتے ہیں تو ہمیں, تو آپ دیکھتی ہیں, آپ بھی جانتی ہیں کہ ہمیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم تو قید سے چھٹے ہیں, بس اب ہمارا حق ہے کہ ہم نے کھانا ہی کھانا ہے نا سارا کچھ. تو عید کے دن آپ اعتدال میں رہیں, اور اس کے بعد نا اپنے روٹین میں سے اگر کوئی کمزور آدمی نہیں ہے, کوئی انڈر ویٹ انسان نہیں ہے اور بہت زیادہ بیمار نہیں ہے, تو وہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دے, اور وہ دوپہر کے پراپر میل کے بجائے وہ چھوٹے چھوٹے سنیکس جیسے دہی بھلے ہیں, چنا چاٹ ہے, کبابز ہیں, چھلی ہے,
وہ ہمارے تو بڑے مزے کے وہ چنے مکئی پینٹس ملتے ہیں. اور یہ آپ کی وجہ سے میرے دونوں بچوں کا فیوریٹ. عیسیٰ تو کہتا ہے ہر دوسرے دن مجھے وہ لے دیں, مجھے وہ. اتنی اس میں طاقت. اٹ از سو گڈ. دیکھیں باڈی مکس چنے اور کریو کرتی ہے اس کی باڈی باقاعدہ کرتی ہے. اس میں ہے کیا, پروٹین ہے, نیچرل پلانٹ سورس پروٹین ہے چنوں میں. تو چنے مکئی, میں نے تو ایسے سے ایگزیکٹوس کو چنے مکئی پینٹ پہ لگا دیا جو بیچارے کبھی بھی ریڈی سے نہ کھائیں, لیکن ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان سے اپنے آپ کو اس سسٹم پہ لے آئے جس ردم پہ اللہ نے باڈی بنائی ہوئی ہے. یعنی دوپہر کے کھانے کو منیمائز کر دیں, کچھ نہیں ہونے لگا, کسی کی جان نہیں جائے گی. میں لیونگ پروف ہوں. مجھے لگ رہا تھا میں لنچ نہیں کروں گی تو پتہ نہیں, اٹ از سو فریئنگ. آپ لائٹر, یو فیل لائٹر, آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے. بیکاز جب میں غلطی سے کھانا کھاتی ہوں, جیسے ابھی میں نے مطلب عید پہ کھاتے ہی ہیں سارے, تو اگر کھا لیا تو اس کے بعد مجھے نیند آ جاتی ہے, مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا. آفس میں اگر میں کھا لوں تو مجھے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے, آئی کانٹ فنکشن. تو یہ آپ کا بیسکلی یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان کو جس پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے, عید کے بعد اسی پیٹرن پہ دوبارہ آنے کی کوشش کریں. 2 meals a day and a light snack in the middle if you need it. Yes. Right? No, there should be a snack. Because اگر نئی اسنیک لیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ 4 بجے آپ کی شوگر ڈپ کرے گی, تو 1 سے 3 بجے کے درمیان آپ کو چھوٹا سا کوئی اسنیک کھانا ہے, ضرور کھانا ہے. دہی کھا لیں, بالکل صحیح, چنے کشمش کھا لیں, نمکو کھا لیں, صرف کھائیں ضرور, کیونکہ اس سے پھر شوگر لیول سٹیبل چلتا ہے. اور اگر آپ اپنا میل 4-5 بجے کھا لیں بس لاسٹ, از دیٹ ٹو ارلی؟ لیکن اگر آپ نے 4-5 بجے آخری میل لینا ہے نا تو پھر سوئیں بھی 9 بجے, پھر آپ رات کو 2 بجے نہیں سو تو میرا ہے ہی, میں تو بڑی آہستی پہ, پھر آپ 9 بجے, then it's okay نا. Excellent, excellent. Thank you so much آپا, and آپ سب کو ہم دونوں کی طرف سے عید مبارک. Have a very healthy, prosperous Eid with your family, and remember کہ آپ کا یہ جو پیٹرن بنا ہوا ہے, جس طرح آپا نے ہمیں تھرو آؤٹ رمضان ٹرین کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارا ایک ریبوٹ میکنزم ہے. ٹرائی کہ آپ اس سے سیکھیں اور پوری ایک لائف اسٹائل چینج کریں تاکہ ہم نیکسٹ رمضان تک انشاءاللہ اتنے ہی ہیلتھی اور اتنے ہی اچھے مائنڈ سیٹ پہ جائیں. تھینک یو سو مچ. عید مبارک ٹو ایوری بڈی. خدا حافظ.